بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ فلاں باغ کے اندر چلے جاؤ، اور اس باغ سے ایک چھوٹی سی ٹوکری دی کہ جس کے اندر بادشاہ نے کہا کہ اس ٹوکری کو خوبصورت پھلوں کے ساتھ بھرنا ہے، اور اس باغ کے کئی درجات ہوتے ہیں، اور شرط بادشاہ نے یہ لگائی ہے کہ جس درجے سے ایک بار گزر جانا ہے پھر دوبارہ اس درجے کے اندر نہیں آنا۔ تو اب اسی طرح غلام چلا جاتا ہے، باغ کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پہلے درجے کے اندر بڑے خوبصورت پھل اس کو نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی اتنے درجات ہیں، کیا ضرورت ہے کہ میں اس ٹوکری کو پہلے باغ کے اندر ہی پہلے درجے کے اندر بھر لوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگلے درجے کے اندر بھر لوں گا۔ پھر اگلے درجے میں جاتا ہے، 2-3 پھل توڑ کے ٹوکری کے اندر ڈالتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ ابھی اتنے درجات ہیں، آگے جا کے میں ان کو بھر لوں گا۔ پھر اسی طرح کرتے کراتے آخری سے پہلے درجے کے اندر جا کر پھر یہی سوچتا ہے کہ ابھی ایک درجہ باقی ہے، اس کے اندر میں جا کے بھر لوں گا۔ جب آخری درجے میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی پھل ہی نہیں ہے۔ تو اب بادشاہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ جس درجے سے ایک بار گزر جانا ہے دوبارہ اس درجے کے اندر نہیں جانا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب میں بادشاہ کے پاس جاؤں تو کیا منہ لے کے جاؤں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس باغ سے مراد ہے دنیا، اور اس ٹوکری سے مراد ہے انسان کی زندگی، اور پھلوں سے مراد ہیں انسان کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کا باغ عطا فرمایا، زندگی کی ٹوکری عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اس زندگی کی ٹوکری میں دنیا کے باغ سے خوبصورت عمل خوبصورت پھلوں کے ساتھ اس ٹوکری کو بھرو، مگر انسان ساری زندگی غفلت کے اندر گزار دیتا ہے حتیٰ کہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ساری غفلت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ صرف دنیا اور مال و متاع کمانے کے چکر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر انسان دیکھیے کافر جو ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس دنیا کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے تو وہ ان بکریوں کو اتنا تباہ نہیں کرے گا جتنا کہ دنیا کی محبت اور بڑائی کی لالچ جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا یہ ہمارا اصل مستقبل نہیں ہے، اصل مستقبل ہمارا قبر و حشر ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔